بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان بن کی ہسٹری موجود ہے۔ اب کیا سب کچھ اچھا چل رہا ہے یا معاملہ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سورسز کے ذریعے بعد میں پتہ چلتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کسی ڈیولپمنٹ کو ہوتا دیکھتے ہیں اور آپ اس کو ذرا تھوڑا سا کرٹیکلی انالائز کریں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں درمیان میں کہانی کچھ اور ہے۔ صحیح۔ لیکن جو گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ہو گیا ہے نا، اور جہانگیر ترین جیسے ہی روانہ ہوئے ہیں لندن کے لیے، تو کچھ پیادے ہیں جن کو لانچ کیا گیا، اور ان پیادوں کی بڑی زبردست ہسٹری ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑائی میاں محمد نواز شریف کی شروع ہونے نہیں والی، اچھا، شروع ہو چکی ہے۔ رائٹ۔ اور اس میں اب میرے جو کی ٹیک اویز ہیں لاسٹ 48 آورس کی ڈیولپمنٹ کے، وہ میں آپ کو 7 ٹیک اویز ہیں جی، جو میں بتا دیتا ہوں، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ رائٹ، تھوڑی سی ویڈیو طویل ہوگی کیونکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مفصل قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اور بڑا انڈر رپورٹڈ ایونٹ ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے، میرا پہلا ٹیک اوے یہ ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے ابھی پاکستان میں ناقابل قبول ہے اس وقت، لگتا ہی ہے۔ نمبر 2، نواز شریف کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر جس قسم کی وہ کارروائی چاہتے ہیں وہ کارروائی نہیں ہوگی۔ رائٹ، نمبر 3، نواز شریف کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھنے دے گی۔ صحیح۔ نمبر 4، نواز شریف کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کے سیاسی کیریئر کو بھی لات مار رہی ہے۔ نمبر 5، نواز شریف کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ بالخصوص مریم اور ان کے سیاسی مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ نمبر 6، نواز شریف صاحب جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ پر ابھی بھی بالکل کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے۔ صحیح۔ اور نمبر 7، نواز شریف کو لگتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی کی وجہ سے یہی نادر موقع ہے جس میں وہ آرمی پر دباؤ بڑھا کر اپنے لیے سازگار ماحول بھی بنوا لیں گے، اور جو فیصلے وہ چاہتے ہیں وہ بھی کروا لیں گے۔ ظاہر ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو وہ انہوں نے پھر اپنے پیادوں کو لانچ کیا۔ لاسٹ ایئر جو لوگ ظاہر ہے کہ جو ڈیولپمنٹ سے واقف ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے، جب آپ نے دیکھا کہ لڑائی اور میچ پھنسا ہے نا، سیاسی لڑائی، اور لگتا تھا کہ عمران خان کی طرف فیور میں جا رہی ہے معاملات، تو کچھ لوگوں کو لانچ کیا جاتا تھا، وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے، اور اس کے پھر ساؤنڈ بائٹس عمران خان نے بعد میں یوز بھی کی، اور پی ٹی آئی نے۔ وہ کیا تھے کہ جناب کبھی خواجہ سعد رفیق، کبھی جاوید لطیف، کبھی خرم دستگیر، کبھی احسن اقبال، یہ پروگرامز میں بیٹھ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پھر ہم بتا دیں گے۔ جی، دھمکی ایک دیتے تھے۔ ہاں، ایک دھمکی دیتے تھے، پھر ہم بتا دیں گے کہ ہمیں کیوں لایا گیا، ہمیں کیوں لانچ کیا گیا، ہمارے سے کیا کروایا گیا، ہمیں کس خطرے کا بتایا گیا تھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ بلیک میلنگ کر کے انہوں نے بہت کچھ کروایا بھی۔ صحیح۔ وہ بلیک میلنگ چل رہی تھی۔ اب گزشتہ روز جب جہانگیر ترین کے جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے نا، اس کے لیے حامد میر سمیت بہت سارے میڈیا کے جو گروز سمجھے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر جس طرح 24/7 ان کو ایئر ٹائم بھی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں دعوے بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے اس جماعت کے، عوام میں اس کا کوئی رابطہ، کوئی کنیکشن، کوئی روٹس نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ان کے دعوے بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ یہ پاور جو بروکر ہیں یہ بن جائیں گے، یہ اس اسٹرینتھ میں آ جائیں گے جہاں پر یہ حکومت گرانے اور بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ کہ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں تو وہ حکومت بنا لے، نون لیگ کے ساتھ مل جائیں تو وہ حکومت بنا لے، تو آرم ٹویسٹنگ ہوگی اور بڑے نمبر میں سیٹس نکال لیں گے۔ اب یہ دعوے جب ہونا شروع ہوئے تو ظاہر ہے کہ نون لیگ میں 2 قسم کی آرا، ایک آپ نے دیکھا کہ جناب ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کچھ رائے آئی کہ ہم ان کے ساتھ الائنس وغیرہ بھی کر لیں گے، وہ شہباز شریف گروپ سے ہو رہی ہیں باتیں۔ جی، جو نواز شریف گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہم پنجاب اپنے نشان پر، اپنے سمبل پر، اپنے قائد کے نیچے کھڑے ہو کر الیکشن لڑیں گے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے یہ جو خوف طاری ہوا ہے نا، یہ خوف یہ استحکام پاکستان، سب کچھ بہترین چل رہا تھا، آپ کو اس قسم کی نہ کوئی پریس کانفرنس نظر آ رہی تھی نہ اسٹیٹمنٹ۔ اب باقاعدہ جاوید لطیف کو لانچ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینے کے لیے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، انڈر رپورٹڈ رہی ہے۔
وہ جن سرکلز میں رپورٹ ہونی تھی ہو گئی. جس نے اس کو پریس کانفرنس کو سنا ہے نا, اس نے اپنی چھوٹا سا جس طرح او سی بھی ہوتا ہے اخبار میں جتنی اسپیس ہوتی ہے تھوڑی سی کر دی. آپ ذرا غور کریں کہ جاوید لطیف نے اس میں کہا کیا ہے. جاوید لطیف کی کچھ گفتگو ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اینڈ دیٹ از ویری ریلیونٹ. اینڈ میں یعنی کہ اس کو آئی ول ناٹ چینج, میں اس کا کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی بالکل انہی الفاظ میں ذرا آپ سن لیں اور آپ سمجھ لیں کہ لڑائی چل کہاں رہی ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہے. جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتے ہیں, ادھر سے جہانگیر ترین روانہ ہوتے ہیں, اور جب روانہ ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی امیر بندے کے غریب رشتہ دار آ رہے ہوں اور وہ پیسے شیسے مانگنے, ان کو لگے کہ یار یہ ہم سے پیسے نہ مانگ لینا, تو وہ پہلے ہی رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. پتہ آج کل بڑے خرچے چل رہے ہیں, مہنگائی بہت ہے, بجلی کا بل زیادہ آ رہے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس بڑھ گئی ہے. ہاں بالکل, تو تاکہ یہ مانگنے والے سے پہلے ہی جناب اس کو پتہ چل جائے. اب ادھر سے جہانگیر ترین ٹیک آف کرتے ہیں اور ادھر سے جناب لینڈ کرتے ہیں ٹی وی اسکرینز کے اوپر جاوید لطیف صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کا واقعہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ جو اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح خود کش حملے ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے جو جیکٹ بنانے والا ہے وہ بھی تو مجرم ہے, جو اس کو سہولت کاری فراہم کرنے والا ہے وہ بھی تو مجرم ہے. تو آپ جب ریاست یا ریاستی ادارے, ایگزیکٹ ان ہز ورڈز, وہ کہتے ہیں کہ آج تک جتنے خود کش حملے ہوئے, دفاعی ادارے اور دیگر ادارے خود کش جیکٹ بنانے والے تک کیا نہیں پہنچتے؟ سہولت کاروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو پھر 9-10 مئی کو تیار کرنے والے لوگ, جیکٹ بنانے والے لوگ, یہ ذہن سازی کرنے والے لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اور اگر قوم کے سامنے پورا سچ نہ لایا گیا کہ کس طرح 6 سال تک یہ سیاسی بت بنایا گیا, تو ایک طبقہ آج بھی سمجھتا ہے یا سمجھتا رہے گا کہ یہ سیاسی لیڈر ہے, عمران خان کے متعلق بات کر رہے ہیں, اور ایک طبقہ یہ سمجھتا رہے گا کہ یہ دہشت گرد ہے, اور ایک طبقہ یہ سمجھتا رہے گا کہ یہ عالمی قوتوں کا اعلیٰ کار تھا. او بھائی, اگر یہ اعلیٰ کار تھا اور ہے, جو ثبوت ہیں, آپ قوم کے سامنے کیوں نہیں لاتے اور وہ ادارے سے لے کر آئیں, لوگوں کو لے کر آئیں. جو 3 اداروں نے مل کر اس کو بنایا تھا, اگر میں بات کروں, کوئی اور سیاسی جماعت بات کرے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے میاں محمد نواز شریف اینڈ مریم نواز صاحبہ تھرو جاوید لطیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے لوگ آئیں اور آ کے خود پریس کانفرنس کریں اور ثبوت جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. اب ثبوتوں کی بات وہ بھی کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کے موجود ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں 2-3 ہفتے میں ہوگی. تو نواز شریف صاحب کے جو فیئرز ہیں نا, وہ اب اندر سے وہ سینس آف انسیکیورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ یہ جو بلیک میلنگ والا کام ہے نا وہ شروع کیا ہے. اور ان میں اب یہاں سے آپ اس گفتگو میں سنیں, کہتے ہیں جناب سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی. جن اداروں کے پاس, ریاستی اداروں کے پاس ثبوت ہیں اس دہشت گردی کے 9-10 مئی کے, جو کنیکشن عالمی قوتوں سے ملتے ہیں, وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سیاسی جماعت اور دہشت گرد گروہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ ان کا موقف ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. بالکل صحیح. ابھی تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کوڈ آف لا میں اور آپ ثبوت سامنے رکھیں گے, بٹ ہی از سیئنگ کہ ہیں یا نہیں ہے یہ رکھیں, یہ ہمارا منسٹر, یہ ہمارا مطالبہ ہے. جی سنیں, کہتے ہیں جناب جس طرح سپریم کورٹ سے آواز آ رہی ہے کہ نواز شریف کو اقامہ پر سزا دینا زیادتی تھی, تو اب ہمیں اسی طرح کی آواز دفاعی ادارے کے سابق لوگوں سے بھی ملتی ہے. مگر آج یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں آپ کہ اس کو پالا گیا, اس کو لایا گیا, نواز شریف کو کس طرح ہٹایا گیا. مجھے تو اس بات سے سروکار ہے کہ وقت مقررہ پر میرے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے. اگین ان کا فیئر یہ ہے کہ شاید اب الیکشن بھی نہیں ہوں گے. اچھا, الیکشن بھی نہیں ہوں گے, اور الیکشن کے لیے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان لوازمات کے تحت الیکشن ہوں وہ بھی نہیں ہوں گے. اور میرے پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ وقت مقررہ پر جو الیکشن ہوں, جس کے ساتھ جو ظلم زیادتی پچھلے 6 سال سے ہوا ہے اس کا مدعا کیا جائے. اور اس کا مدعا یہ نہیں کہ کبھی حاضر سروس کسی ادارے کا بندہ یہ بات کر دے اور کبھی کوئی ادارے کا ریٹائرڈ بندہ یہ بات کر دے کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. میں آج بطور پاکستانی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ان پالیسی سازوں کے سامنے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سامنے تو, میڈیا کے سامنے تو نہیں رکھ رہے. بالکل, یہ پالیسی سازوں, اداروں میں بیٹھے ہوئے پالیسی سازوں, تو ہی از ڈائریکٹلی ایڈریسنگ دی اسٹیبلشمنٹ. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, میں اگر سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا اور کیا اس لیے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, تو وہ کسی طور پر بھی کسی ڈرائی کلین مشین یا واشنگ مشین میں دھل کر صاف نہیں ہو سکتے.
اب وہ آتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی طرف، جی جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کر پریس کانفرنس کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں نا، تو اگین میاں صاحب کا جو فیئر ہے وہ یہاں پر کیونکہ سامنے آ رہا ہے، تو وہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو میسیجنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی ڈرائی کلین مشین، کسی واشنگ مشین سے دھل کر صاف نہیں ہو سکتے، اگر صاف کیے جائیں گے تو 9-10 مئی کے بعد کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کوئی ورکر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی سہولت کار ہے، کوئی قیادت ہے، جس کا جو کردار ہے اس کردار کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور ملے گی، تب جا کر یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ بیسیکلی ہی تھنکس اینڈ پی ایم ایل این میاں محمد نواز شریف اینڈ مریم نواز دے تھنک، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے وہاں جا رہے ہیں، اس سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا، اس کے اوپر کوسچن مارک لگ گیا کہ 9 مئی اگر سنگین جرم ہے، ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر نہیں ہوئی اور اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سارا کہانی کس قسم کی چل رہی ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر یہ دہرا رہا ہوں، یہاں سے اٹ گیٹس انٹرسٹنگ، کہ دفاعی ادارہ اور دیگر وہ ادارے، ان میں سے بالکل واضح جو کچھ اس نے کیا وہ قوم کو بتانا پڑے گا۔ ان اداروں نے بتائیں گے تو پاکستانی قوم ایک قوم بن سکے گی، پاکستان چل سکے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آدھا سچ بول کر، اب پہلی ہیں اس میں ساری، آدھا سچ بول کر یا کچھ ورکرز کو سزا دے کر یا کچھ لیڈرشپ کو کسی کی وفاداری چینج کر کے کسی اور جماعت میں لے جا کے آپ پاکستان کو چلا سکتے ہو، تو پاکستان اس طرح اب سکت نہیں رکھتا چلنے کی۔ پاکستان نے چلنا ہے انشاءاللہ، تو قوم کو پورا سچ بتانا ہوگا کہ کن لوگوں کا کیا کردار تھا۔ اور اسی طرح نواز شریف کے متعلق اگر یہ کہتے آئے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ معافی مانگے، یعنی ہم یہ کہتے آئے ہیں، اور معافی مانگ کر ریڈ کارپٹ پر نواز شریف کو واپس لایا جائے، تو آج پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک معافی نہ مانگو، نہ ریڈ کارپٹ بچھاؤ، مگر پبلک کے سامنے آ کر ادارے کے لوگ جو حاضر سروس ہیں وہ بتائیں کہ حقیقت کے عمران خان جو تھا وہ کن قوتوں کا اعلیٰ کار تھا، اور نواز شریف جو تھا وہ کن قوتوں کو کہنے پر ہم نے سی پیک روکنے کے لیے نیوکلیر پاور کو کمزور، بڑے سنگین الزامات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر پاور کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے معیشت کو کمزور کرنے کے لیے کن کو سہولت کاری دی، اور ہمارے کن لوگوں نے نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود ڈاکو، چور اور لٹیرا کہا۔ Now he is building up a whole case، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حاضر سروس لوگ آئیں اور آ کر اب یہ کریں، اور نواز شریف کو ریڈ کارپٹ پہ نہیں ملاتے تو نواز شریف کے کو کلین شٹ دیں ادارے۔ سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب تو آج ایک دہشت گرد کی بات قوم تک کیوں نہیں پہنچ رہی، یعنی کہ نواز شریف کو تو ڈاکو، چور اور لٹیرا کہا تھا، اب آپ آئیں اور آ کر یہ پریس کانفرنس کریں گے جس میں آپ عمران خان کو دہشت گرد کہیں، یہ بیسیکلی مطالبہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ لندن سے آ رہا ہے۔ آگے کیا مطالبہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں کہوں گا کہ استحکام پاکستان جو پارٹی بنی ہے، میری بڑے ادب سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی اپنے جو بھی سچ بولنا ان پر فرض ہے وہ بھی اپنے حصے کا سچ بیان کریں۔ پہلی ہیں پوری پریس کانفرنس میں عمران خان کے ساتھ ہوتے ہوئے جو وہ کرتا رہا، تاکہ اگر آپ کی بھی کوئی غلطی ہوئی تو قوم بھول جائے گی کہ آپ نے سچ بولا ہے، لیکن اگر آپ نے سچ نہ بولا تو پھر طرح طرح کی آوازیں اٹھیں گی کہ کس طرح جماعتیں بنائی اور توڑی جاتی ہیں۔ اگین استحکام پاکستان اور پی ٹی آئی، استحکام پاکستان پارٹی کو اب وہ ڈائریکٹلی لنک کر رہے ہیں کہ یہ اس کو بنایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو توڑا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مجھے تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں نے بنایا ہے، نہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کرامت مغل صاحب آپ نے بنایا، نہ یہ جناب کسی پولیس کے محکمے کو یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں، تو اس ڈائریکٹلی سٹنگ فیڈرل منسٹر از سیئنگ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ بنا رہی ہے۔ صحیح۔ اب یہ پی ٹی آئی کہے تو اور بات ہے، جب گورنمنٹ کہے گی نا تو اس کا مطلب بالکل اور ہے۔ صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح عدلیہ سے 9 مئی کا سانحہ کرنے والوں کو ثبوت ہونے کے باوجود فوری ضمانتیں دے دی جائیں، چھوڑ دیا جائے، تو میں اور آپ یہ 23 کروڑ عوام پھر وہ کہتے ہیں یاسمین راشد، پرویز الہی، القادر ٹرسٹ، اگر ان کو سہولت ملتی رہے گی تو عدلیہ پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگین وہ یہ سینس کر رہے ہیں کہ ان کیسز میں بھی عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جو سزا میاں محمد نواز شریف چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، اب وہ تو ظاہر ہے کورٹ آف لاء میں تو چیزیں اور طریقے سے پروف کرنی ہوتی ہیں، بٹ
دوبارہ یہ پالیسی سازوں اور ان پر آتے ہیں. اب یہ کون ہے؟ یہ جاوید لطیف بتا دیں بھائی, نون لیگ بتا دیں. یہ بات ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے متعلق کی جا رہی ہے جن کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ویسے کیا ہی بنا ہوتا کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے وہ استعفیٰ احتجاجاً دیتے اور پھر یہ پریس کانفرنس آگے کیونکہ پورٹ فولیو تو ان کے پاس ہے نہیں کسی وزارت کا. وہ کہتے ہیں جناب میں سمجھتا ہوں جو دفاعی ادارے میں بیٹھے پالیسی ساز ہیں, ریاست کی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے, قوم کو یونائٹ کرنے والے. آج قوم سوال کر رہی ہے, قوم التجا کر رہی ہے, آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ رحم کریں, قوم کو اس کرب سے نکالیں کہ دہشت گرد کی تعریف کیا ہے اور سیاستدان کی تعریف کیا ہے, اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی قوم کو سچ بتایا جائے کہ کون کون اس میں ملوث تھا اور نواز شریف کو ہٹانے میں کون کون ملوث تھا. یعنی یہ کام آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کریں نا, ایبسلیوٹلی تو بنتا ہے نا. آگے کہتے ہیں جناب ان کو بھی بے نقاب کر کے نواز شریف کو تمام اداروں میں بیٹھے لوگ مل کر جا کر لے کر آئے. ماشاءاللہ, اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اب کون بگینہ سے جا کے لے کے جائیں. یعنی پریکٹیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جاوید لطیف صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, چیف جسٹس آف پاکستان اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور پتہ نہیں کون کون, دس از واٹ لسٹ بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیں اور لندن سے میاں صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, ماشاءاللہ, پاکستان لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں میں بیٹھے لوگ مل کر جا کر لے کر بھی آئیں تاکہ پاکستان کو چلایا جا سکے. اب یہ چھوٹے چھوٹے تجربے کرنے سے, یہ استحکام پاکستان پارٹی کو کہہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپ بنانے سے پاکستان نہیں چل سکتا. یہ حقیقت مان لیں اور پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں یا اگلے دنوں ہماری کسی سے ڈیل ہے اور بعد میں کوئی اور, نہیں کوئی ڈیل نہیں ہے, پہلیاں فل ریڈلز نہیں ہے, فل آف ریڈلز. یعنی کہ وہ سارے ختم ہو گئے, کوئی ڈیل نہیں ہے. اور کہتے ہیں جمہوریت میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی, ڈیل ہمیشہ عوام سے ہوتی ہے اور عوام جس کو منتخب کریں گے وہی آئندہ اپنی حکومت بنا سکے گا. ہماری کسی سے ڈیل نہیں ہے. نون لیگ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی, اپنے سمبل پر, اپنے نشان پر, نواز شریف کی قیادت میں الیکشن لڑے گی. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے. وہاں سوال ضرور کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نہیں دے رہے لیول پلینگ فیلڈ. یس, نواز شریف, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرا ٹیک اوے یہی ہے کہ نواز شریف کو لگتا ہے کہ ان کے لیے ابھی بھی وہ جو سافٹ کارنر, وہ جو نرم گدا, نرم بستر تلاش کر رہے ہیں, وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کا حوالہ دیتے ہیں بلوچستان کے اس کو, اور یہ مطالبہ اب یہاں پہ یہ کرتے ہیں اس پوائنٹ پر پریس کانفرنس میں کہ ان کی کارروائی عمران خان کے خلاف کی جائے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام اداروں میں بیٹھے معزز انتہائی قابل احترام شخصیات سے کہ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں. اب مزید متحمل نہیں ہو سکتے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس لیے نہ بولیں کہ اس کا فائدہ نواز شریف کو نہ پہنچ جائے, اس لیے زبان بند رکھیں کہ اس کا نقصان عمران خان کو نہ ہو جائے. اب اس سے باہر آئیں. جو قصوروار ہے, بھلے آپ کی ناپسندیدہ شخصیت یعنی نواز شریف جی کو فائدہ پہنچتا ہے, کے اسٹامپ پیپر پہ ابھی 4 سال سے لندن میں بیٹھے پہنچ جائے, مگر آئین اور قانون کے مطابق اب چلا جائے. اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اپنی ریاست کے انتہائی اہم اداروں میں بیٹھے انتہائی معزز لوگوں سے, اگین ناؤ وی نو ہو از ہی ایڈریسنگ, کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں. خدا کے لیے 2017 سے ہی صحیح آج تک 9-10 مئی تک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر لب کشائی کریں, حقیقت سے پردہ اٹھائیں. بھلے حقیقت سامنے آنے پر مجھے پھانسی لگتی ہے دے دیں, مگر ملک کو چلنے دیں. اور بھلے آپ کی ناپسندیدہ شخصیت کو قوم 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بنا دیتی ہے, بنا لینے دیں تاکہ یہ ملک چل سکے, اس ملک کو چلنے دیں. یعنی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے انتہائی اہم اداروں میں بیٹھے انتہائی معزز لوگوں کی ناپسندیدہ شخصیت ہے نواز شریف, اور 4تھی دفعہ پرائم منسٹر خواہش پلیز. ٹھیک ہے, نہیں یہ آپ کی ناپسندیدہ شخصیت ہے لیکن اس کو بننے دیں. اور ڈائریکٹلی ہی از ٹاکنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. اور آخر میں وہ یہ 23 کروڑ عوام کی اپیل ہے جو میں ادارے میں اور اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کر رہا ہوں. خدا کے لیے سچ بول دیں, حقیقت بیان کر دیں, دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے دیں, سیاستدان کو سیاستدان کہنے دیں تاکہ پاکستان آگے چلے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ
24 سے 48 گھنٹوں میں میاں محمد نواز شریف کے جو فیئرز ہیں نا، ناؤ دے آر ڈولنگ آؤٹ ان پبلک. اور میں نے جس طرح آغاز میں کہا اس ویڈیو کے کہ جو میرا ٹیک اوے ہے ساری ڈیولپمنٹ سے، جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یا تو چھوٹے میاں صاحب کی معاملہ ہی چلتا رہے گا، ان کی واپسی کی کوئی صورت نہیں بنے گی. صحیح. میاں صاحب کی وہ نہیں آ پائیں گے. مریم نواز کا سیاسی مستقبل، وہ پھر ان کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی، میں بلیک میل ہوتا رہوں گا. اینڈ ہی تھنکس کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنے، اور اس خواہش کا اظہار ایک ایسے وقت میں جب ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، کریک ڈاؤن وہ ساری صورتحال چل رہی ہے، تو یہی وقت ہے کہ میں ان کو دباؤ میں لا سکتا ہوں اور اپنی فیور میں فیصلے کروا سکتا ہوں. تو دس از ویری انٹرسٹنگ. اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ناؤ دیٹ ٹائم ول ٹیل. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.